سردیوں کی ایک دھند بھری صبح تھی، گلیاں خاموش تھیں اور سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہوا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر کچن میں چولہے کی آنچ نے ہلکی سی گرمی پھیلا رکھی تھی۔ کیتلی دھیمی آنچ پر رکھی تھی اور دودھ میں الائچی کی خوشبو آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ یہ خوشبو عام چائے کی نہیں تھی، اس میں ماں کے ہاتھوں کی محبت اور برسوں کی محنت گھلی ہوئی تھی۔ بی بی سلمہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ عمر نے اس کے بالوں میں سفیدی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا کر دی تھی، مگر اس کے دل میں ماں ہونے کا جذبہ آج بھی ویسا ہی زندہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چمچ ہلاتی جا رہی تھی، جیسے جلدی کرنا اسے گوارا نہ ہو۔ چائے میں ذرا دھیان چاہیے، اس نے خود سے کہا۔ احمد کو کڑک چائے پسند ہے۔ احمد کئی مہینوں بعد شہر سے آیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق تو لوٹ آئی، مگر بی بی سلمہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی جاگ اٹھا۔ وہ بار بار احمد کو دیکھتی، اس کی صورت کو جیسے آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہوں۔ احمد کبھی موبائل دیکھتا، کبھی گھڑی، جیسے وقت اس کے لیے بہت قیمتی ہو، مگر ماں کے لیے اس لمحے سے زیادہ قیمتی کچھ نہ تھا۔ چائے تیار ہوئی تو بی بی سلمہ نے 2 کپ نکالے، ایک کپ میں ذرا زیادہ دودھ، کیونکہ احمد کو وہی پسند تھا۔ اس نے دسترخوان بچھایا اور نرمی سے آواز دی، بیٹا آ جاؤ، چائے پی لو۔ احمد مسکراتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور بے ساختہ کہہ کر اٹھا، امی آپ کے ہاتھ کی چائے آج بھی ویسی ہے۔ یہ سن کر بی بی سلمہ کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ماں کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو اولاد سراہے۔ اس نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اسی لمحے اس کے سینے میں ہلکا سا درد ابھرا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس درد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ چائے پیتے ہوئے احمد شہر کی باتیں کرتا رہا، نوکری کی مصروفیات، ترقی کے مواقع اور آنے والے دنوں کے منصوبے۔ سلمہ بھی خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی دنیا بدل چکی ہے، مگر ماں کا دل ابھی بھی اسی پرانی دنیا میں اٹکا تھا، جہاں بیٹا اس کے سامنے بیٹھ کر روٹی مانگا کرتا تھا۔ چائے ختم ہوئی تو احمد نے آہستہ سے کہا، امی مجھے آج ہی واپس جانا ہوگا، کل ایک اہم میٹنگ ہے۔ یہ الفاظ بی بی سلمہ کے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی۔ ہاں بیٹا، کام ضروری ہوتا ہے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ ایک کپ اور بنا لوں، اس نے کہا، راستے میں پی لینا، تھکن کم ہو جائے گی۔ احمد نے منع کرنا چاہا، مگر ماں کی ضد کے آگے خاموش ہو گیا۔ بی بی سلمہ نے دوبارہ کیتلی چولہے پر رکھی۔ اس بار اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ کانپ رہے تھے۔ دودھ ابل کر باہر آنے لگا۔ اس نے جلدی سے آنچ کم کی، مگر اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے وقت بھی ہاتھ سے پھسل رہا ہو۔ اس نے چائے تیار کی، کپ میں ڈالی اور آہستہ آہستہ احمد کے پاس آ کر رکھ دی۔ لو بیٹا پی لو، سفر میں یاد آئے گی۔ احمد نے کپ اٹھایا، مگر ماں کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی تھکن دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ بی بی سلمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، بس ذرا کمزوری ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، سانس ذرا بھاری ہو گئی تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بی بی سلمہ نے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ کھولیں۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بہت دھیرے سے اس کے ہونٹ ہلے، بیٹا چائے ٹھنڈی نہ ہونے دینا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ دل چیر دینے والی ہوتی ہے۔ احمد نے ماں کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور دل میں ایک ایسا درد اتر رہا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی، کوئی ڈاکٹر کو بلانے بھاگا، کوئی پانی لایا، مگر سب جانتے تھے کہ وقت آگے نکل چکا ہے۔ بی بی سلمہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد احمد اکیلا کچن میں کھڑا تھا۔ چولہا ٹھنڈا ہو چکا تھا، کیتلی وہیں رکھی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ احمد نے وہی کپ اٹھایا جس میں ماں نے آخری چائے بنائی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا یہ صرف چائے نہیں تھی، یہ ماں کی پوری زندگی کی محبت تھی جو ایک کپ میں سمٹ آئی تھی۔ وہ مصروفیت، وہ جلدی، وہ کل آؤں گا، سب بے معنی لگنے لگے۔ چولہا ٹھنڈا تھا، گھر خاموش تھا، اور ماں کے ہاتھ کی چائے ہمیشہ کے لیے آخری ہو چکی تھی۔